کیا حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا کیا حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا کیا حال سناواں دل یار کدے کرلاوے دل یار کدے کرلاوے تڑ پاوے تے غم کھاوے تڑے پاوے تے غم کھاوے دکھ پاوے سول نبھاوے ہو تور تڑے وے دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا کیا حال سناواں زبردست بہت اچھا زیادہ پروین دی یاد تازہ تھی بہت اچھا یاد بلکہ تصور ہے انہاں دا شکل اور بہت چہرہ انصاف کیتے بڑا اچھا بہت اچھا بہت اچھا ایک کلاسیکل تسا خود یعنی اپنی پریکٹس کر کے اور این پوزیشن تے آئے ہو کہ تسا کافی بہت اچھے طریقے نال زبردست ماشاءاللہ واپس آندے پہ ہیں سا اپنے مہمان جناب تاج محمد تاج صاحب چونکہ تاریخ نال آپ دا تعلق ہے آپ تاریخ دان ہو تاریخ لکھ دے ہو گال پہ کریں دے آبے املے کشپ تے اور پر حالات دی اور تسا آکیا بھی ہولی جڑا ایک سب تو پہلے ملتان دے وچوں دا آغاز تھے ان دو تے گال پہ کریں دے آبے حضور والا یہ راجہ کشپ جو تھا نا جی یہ اپنی پوجا کرواتا تھا بھگوان کے کنسیپٹ پر اور اس کا بیٹا تھا پرہلاد وہ دیکھتا رہتا تھا کہ والد میرا جو ہے نا بھگوان اس کی ویسے ہی احترامی اور ویسے بھی وہ بھگوان تھا بنا ہوا تھا لوگ آتے تھے اور سونے کے اس نے مورتیں بنائی ہوئی تھیں اور پوجا وغیرہ ہوتی تھی تو ایک دن اسے اس پرہلاد اس بیٹے کو ایک آوی پہ جانا پڑا جو کہ مٹی میں برتن پکائے جاتے تھے اچھا تو وہ اپنے والد کے وہ برتن لینے کے لیے وہاں گیا اپنے سپر سالاروں کے ساتھ تو جب وہ آوی میں سے مٹی ہٹا رہے تھے اور برتن نکال رہے تھے تو اس میں ایک برتن ایسا ملا کہ جس کے اندر بلی اور بلی کے 2 بچے تھے وہ حیران ہو گیا کہ یہ بھگوان تو میرا باپ ہے یہ کون سی ایسی طاقت ہے کہ جس نے اس بچوں کو اور بلی کو اندر رکھا ہوا ہے یہاں اس کے ذہن میں ایک عجیب سی بات پیدا ہوئی کیونکہ آدمی کے اندر جستجو تو ہے نا کہ ایک نئی چیز جو اس کے سامنے آئی تو اس نے آ کر والد صاحب کو بھی کہا کہ اس طریقے سے اس نے کہا نہیں یہ بات غلط ہے بہرحال وہ اس کا ذہن جو ہے نا اس طرف چلتا رہا اس حد تک چلا گیا کہ وہ والد کے ساتھ بغاوت پر اتر آیا والد اس کے خلاف ہو گیا اور اس کے والد نے اس کی جو ماں تھی وہ ادھیتیا تھی جو رانی تھی اس کی ماں ادھیتیا تھی تو اس نے ایک بہت بڑی آگ جلائی اور اس کے گرد جو ہے نا ایک بہت بڑا پتل کا بنا کر اس کے اندر آگ جلا اس کو بالکل سرخ کر دیا اور اس کے ساتھ اس کو باندھ دیا باندھنے کے بعد اسے کھول کو اندر اس کے اندر اسے پھینکا پرہلاد کو اس کے اندر پھینکا گیا ہے صحیح مگر یہ واقعہ جو ریگ وید
اور اس کے علاوہ ہندو تھارت میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے، ہندو کتاب ہے نا تھارت، وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس وقت ہرنا سنگھ اوتار آیا، بچا لیا اور اس کو بچا لیا گیا، صحیح، اور اس کشپ کو مار دیا گیا اس نے. ٹھیک ہے جی. جب یہ واقعہ ہوا تو اس واقعے کو وہ ہولی کے نام پر، جو کہ آج پوری دنیا میں پورے ہندوستان میں منایا جاتا ہے. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਈ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਕੇ ਦੀ ਰੰਗ ਸੱਟ ਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸੋ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ ਹੋਲੀ ਦਾ ਇੱਥੋਂ. وہ ہولی کا وہاں کے بھی یہ جی ایک پرہلاد صاحب آ گئے اور پرہلاد جو راجہ تھا پھر وہ کنسیپٹ شروع ہوا، مگر وہ ایشور کا پیروکار ہے، وہ پیروکار کو والد کوئی نہ. تو یہ ایک تھا جس سے ہولی شروع ہوئی. ملتان میں لوگ آتے تھے ہندو اور آ کر باقاعدہ جیسے حج کی طرح سر منڈواتے تھے، داڑیاں منڈواتے تھے اور منتیں مانگتے تھے. اور اس وقت کیونکہ اسلام تو آیا نہیں تھا نا جی سر، تو بہت دور دور سے یہاں تک کہ عرب کے لوگ بھی یہاں آتے تھے. اب یہ دیکھیں ہندوستان میں بہت بڑا سومناتھ کا مندر ہے، یہ بھی ایک بت جو عرب سے وہاں شفٹ ہوا، سومناتھ. تو مطلب یہ ہے کہ ملتان ایک بہت بڑا قدیمی ہے. ریگ وید میں 133 صفحے پہ یہ واضح لکھا ہوا ہے، جو کہ سنسکرت لکھا ہوا ہے، ہماری اردو زبان میں نہیں ہے. بالکل صحیح آدھے پہ درباری صاحب. ریگ وید جو انسانی علوم کی ریگ وید قدیم ترین کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. ملتان دی سرزمین کو، ملتان دی فضاواں کو فخر حاصل ہے کہ ریگ وید ملتان دے وہندے دریاواں دے کناریاں تے بہ کے لکھی گئی. اور 2 دریا ملتان دے سائڈاں تے واندے ہیں جڑے ملتان دے قدرتی محافظ ہوندے نے. یعنی اگر کو حملہ ور ہے، ملتان نے کدی بھی فرسٹ اٹیمپٹ اپنی شکست تسلیم نہیں کی تھی، نیور ڈیفیٹڈ. اور وہ لڑائی لڑ کے دریا اور پاس یہ تھوڑے بورڈ گیٹ دے نال دریا باندا جی کو بن لوہارا اج بھی سدیندے ہو تساں. یہ بن ہوندا اتھا آ کے کشتیاں لگدیاں ول فوجاں پل موج دریا بھی تھا، پل موج دریا باندا کلمہ چوک جتھوں ہن بن گئے پل موج دریا. پل سلیندا قاسم بیلا پانی اتھا آ کے فورسز لگدے ہیں قاسم بیلا اتھا فورس. ہنے تساں سومناتھ دا ذکر سنے، ہنے تساں اپنے جڑے بن نے ملتان دے وچ قائم ان دا ذکر سنے. سو یہ سارا کچھ جڑے بھی ان تاریخ دا اسا حوالہ دیندے جڑے لے گال کریندے ساکو ہوں ویلے کولوں ملتان دے وچ ایک خاص غذائی لذت دی خوشبو بھی نال نال آمد شروع تھی ویندی. عامر بالکل صحیح آدھے پہ درباری صاحب اتنے حملہ آور آئین ملتان جی تاج صاحب ڈسندے پین، کیا وہ یہ وجہ تھا نہ ہے کہ وہ ٹارگٹ ملتان کو ہی وہاں سے کریندر میں تھا مزیدار کھانے پکنے؟ ہاں آپ نے جیسے کہا وہ صحیح ہے، لیکن مجھے ایک اتفاق ہوا جیسے کہ آپ دریاؤں کی بات کریں، یہ ہے سن 61 کی بات، 1961. تو یہاں میری پھوپھی رہتی تھی اندرونی شہر. تو میں نے ایک چیز دیکھی یہاں کہ وہ کوئی بھی چیز اٹھاتی تھی تو اس کے نیچے بچھو نکلتے تھے، اور وہ اتنی شدت سے یہاں مجھے بچھو دے. اس زمانے میں اس کا یہی سسٹم تھا کہ یہاں سے دریا گزرتے تھے اور یہاں ریت کی وجہ سے یہ چیزیں یہاں پائی گئی ہیں. پانی اور نمی بھی ہوندا ہے، نمی کی وجہ سے جی. تو اندرونی بلوغت پاندے نے چیزاں جی. تو وہاں مجھے اتفاق ہوا بڑے بڑے رنگ برنگے بچھو دیکھنے کا. تو وہ یہی وجہ ہے کہ یہاں کھانے ہر چیز کے، جب اتنا پرانا شہر ہے تو اس میں اتنی اللہ تعالیٰ نے نوادرات اور اتنی اس میں کشش کی ہے کہ اس کی تاریخ بھی نہیں ملتی. جیسے تاج محمد فرما رہے ہیں اور لوگوں سے بھی سنا ہے. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کی بڑی میٹھی زبان ہے اور بڑا پیار کرتے ہیں. تو جب سے میں یہاں آیا درباری صاحب دنیا دے 2 میٹھیاں زباناں چوں ایک زبان اتھا بولی ویندی جی. ایک کیسی کیسا اعزاز ہے، کیسا فخر ہے بالکل اہل ملتان دے واسطے. گال پہ کرے تھے ابھی جی. تو وہ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر میں جس وقت آیا ہوں تو آپ جیسے لوگوں نے سرپرستی لاہور جیسا شہر چھوڑ کر، کراچی جیسا شہر چھوڑ کے، اس میں یہی ہے کہ مجھے پیار اور یہاں کی مٹی کی خوشبو اس نے مجھے یہاں سے نکلنے نہیں دیا. درباری صاحب امیر خسرو بھی یہاں تشریف لائے، جی جی یہاں ٹھہرے بھی صحیح. ان کے قیام کے بعد یہاں تصوف کے ساتھ ساتھ موسیقی نے بھی ایک رنگ اختیار کیا. ساڈے نال بیٹھے حفصہ ندیم. آپ چونکہ اچھی آواز ہیں تو انہوں نے کچھ سنے.
असा चाहते कि गीत भी आसा हफ्जा को सुन के अपने सुनने वाले को भी ऐसा सुनूं देखने वाले को। सजना बेलिया पाग मेरे जगे निके मैं जाग पैया सजना बेलिया पाग मेरे जगे निके मैं जाग पैया ओ मैं जेड़ी तेरे नाल लिख गईया सजना बेलिया पाग मेरे जगे निके मैं जाग पैया ओ मैं जेड़ी तेरे नाल लिख गईया सजना बेलिया। एक मेरी सोच ते ख्याल होए दोवे ला 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 एक मेरी सोच ते ख्याल होए दोवे मेरा कुछ लगे न ते नेड़े नेड़े होवे मेरा कुछ लगे न ते नेड़े नेड़े होवे अल्लाह दिसा बड़ा चिरे कली कली रहिया सजना बेलिया। चांदनी फिकी मिठा मिठाए हनरावे ला 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 चांदनी फिकी मिठा मिठाए हनरावे रज के ने दसरे आमुख मैनू तेरा वे रज के ने दसरे आमुख मैनू तेरा वे रात कुछ काली के मैं सुरमैया सजना बेलिया पाग मेरे जागे निके मैं जाग पैया ओ मैं जेड़ी तेरे नाल लिख गईया सजना बेलिया। वाह जबरदस्त बहुत अच्छे ने कमाल हफ्सा ने तो कमाल काटी थी दरबार साहब कैसा है गीत का जबरदस्त मैडम का बड़ा मशहूर और मारूफ गीत बहुत और सारी बहुत दुआएं अच्छा जी माशाल्लाह बहुत अच्छा लाइन बहुत अच्छी थी। आपको कैसा है से जनाब हुजूर मजा है गीत अच्छा है हाँ माशाल्लाह आप भी तो गायकी करेंदे हो माशाल्लाह कमाल आप बहुत अच्छी सिंगर हैं बहुत अच्छा माशाल्लाह रोज ही हो गाला थे माशाल्लाह। लेकिन मैं नहीं बनेंदी उनकी वजह है कि भी अच्छे आर्टिस्ट ने करना आखड़े जी मैं अच्छा आर्टिस्ट हाँ उन्हें असा आखड़े ना देखिए जी ये सबसे बड़ी ये थोड़ी खुशनसीबी है कि ये तो मौसीकार हैं मुल्तान की भी 3 राग हैं मुल्तानी भैरवी था जिक्र मुल्तानी बिल्कुल राग मुल्तानी मुल्तानी राग राग मुल्तानी जी बिल्कुल इसका मतलब इतना पुराना है कि इसके राग भी बिल्कुल हैं बिल्कुल पुराना राग और ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ बहुत वाले बहुत और ਇਹ ਰਾਗ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਗੀਤ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਨੂੰ ذاتی ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮੌਸੀਕੀ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ बस जी दिली तौर पर तो बड़ा दिलचस्पी रखते हैं माशाल्लाह मौसीकी को समझते हैं मगर खुद तो नहीं गा सकते मगर ये है दिलचस्पी है अच्छा। मौसीकी एक अपना जादू है ना जी उसका असरात होते हैं इसमें कोई शक नहीं ਤਾਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜੀ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ जी हाँ सोशल बस, एक्टिविज्म असल में ये है कि मैंने एक एसोसिएशन बनाई हुई है हाँस की तो इसी वजह से फलाई फिर काम करने पड़ते क्या हैं करेंगे होंगे तहत क्या काम है मतलब ये कि मैंने एक डेजनल इप्स जो इंग्लैंड का है बहुत बड़ा जिसने कास्ट पर रिसर्च की है कास्ट पर कौम जबकि 100 साल वो हम पे हुकूमत की है तो उन्होंने हमें पहचानने के लिए हमारी कास्ट पर रिसर्च की है सही कि ये लोग जेनेटिकली और डीएनए के तौर पर ये किरदार के कैसे हैं वाह क्या ये झगड़ालू हैं मुनाफिक हैं अच्छे हैं बुरे हैं क्योंकि हर हमलावर आया है उसने दबाया है इन्हें अब ये देखें ना कि ये 9 गज़ी जो कब्रें हैं ये बहुत बड़ी इसी वजह से तो है ना जी जस्ट इमेजिन के 8 कब्रें हैं मुल्तान में 9 गजी 9 गज़ी वाह वाह ठीक है नहीं
تو وہ اسی وجہ سے کہ حملہ آور آتے تھے تو پھر جو بھی وہ مارے جاتے تھے مقابلے میں تو ایک جگہ دفن کر دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے جی. یہ ملتان کی سب سے بڑی بات ہے. جب محمد بن قاسم آیا نا جی تو کیونکہ ملتان کے گرد تو دریا بہتا تھا, یہ جیسے آپ فرما رہے تھے کہ دریا راوی ابھی بھی بورڈ گیٹ کے پاس بن لوہارا مشہور ہے. راوی موضع اگر پٹواری کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ فرید آباد, یہ سارا چوک شہیدہ, یہ بن راوی میں شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہاں راوی بہتا تھا تو دریائے چناب اور راوی کے سنگم میں تھا. تو محمد بن قاسم آ کے قاسم بیلے میں ٹھہرا. بیلا کا مطلب خیمہ ہوتا ہے. قاسم بیلا, قاسم وہ 3 دن انتظار کرتا رہا کیونکہ فصیل بند تھی, دروازے بند تھے. اندر اگر حملہ کرتے تھے تو وہ اوپر سے جواب دیتے تھے, تیر اندر پتھر پھینکتے تھے یا اس کے علاوہ گلیل کے ذریعے انہوں نے کوئی لفظ ہوندا ہی کامیاب نہیں ہو سکے. تیسرے دن اس بورڈ گیٹ سے ایک گدے والا اپنے گدے کو لے کر باہر نکلا. تو ان کے پیادے نے, محمد بن قاسم کے پیادے نے, فوجی نے اسے پکڑ لیا اور اسے لے گئے. پھینٹی پھوٹی بھی لگائی, بھئی تم کیوں آئے ہو تو پھر بتاؤ اندر کے کیا حالات ہیں, تم زندہ کیسے ہو 3 دن سے اندر, پانی کیسے جا رہا ہے, خوراک کیسے جا رہی ہے, 3 دن کیسے آپ زندہ ہیں. صحیح. تو اس نے بتایا کہ قلعے سے جہاں بڑی ٹینکی ہے اس میں سے ایک سرنگ جاتی ہے جو دریائے راوی سے سیدھی جا کر وہ جو ولی محمود کی مسجد ہے وہاں تالاب تھا. پانی اتھے پہنچتا ہے. ولی محمود کی مسجد جڑی چوک بازار ہے, بازار دے اندر, بازار دے اندر تاریخی. ٹھیک ہے جی. تو وہ تالاب تھا, اس میں سے وہ لوگ پانی بھی پیتے تھے اور جانوروں کو بھی پلاتے تھے. تاج بھائی, اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی مجھے تو یہ خطرہ پڑ گیا کہ وہ اتنے بھوکے ہو گئے ہیں کہ میرا جانور کھانا چاہتے تھے گدھے کو بھی, کیونکہ اسلام تو آیا نہیں تھا نا. صحیح. درباری صاحب, کبھی یہ خیال بھی آیا کہ اس درباری ٹیسٹ سے ہٹ کے کوئی اور ٹیسٹ میں ڈیولپ کراؤں اس کا؟ یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں. دراصل ملتان کے حساب سے ایسا ہے کہ ہم نے یہاں تمام کام کیے ہیں. یہاں پر نہاری بھی, حلیم بھی, لیکن اس کی اپروچ بڑی تھی, اس کی ڈیمانڈ بڑی تھی, تو اس لیے اس پہ زیادہ فوکس کیا. اچھا جی, میں تاج صاحب ڈسندے پیان کے ساگ جڑا ہے سب تو قدیم جی ایسے سبزی ہے ملتان دی تاریخ دے حوالے نال, تے سبزیاں والے پاسے بھی کڈہیں سوچے کہ بھی انہاں کو متعارف کرواؤں یا صرف نہیں. وہ چونکہ یہاں کے لوگ اتنی خوبصورتی سے اور اتنا بہتر بناتے ہیں کہ وہاں تک ہماری ان کی ضرورت کوئی نہیں کہ دکان تے ہو. صحیح. تو مطلب بہتر نہیں سمجھا کہ میں تجربہ کرا, مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک نواں تجربہ. سوہانجنا بڑا سارے سوہانجنا کیا بات, بڑا اتوں دا ایسی سبزی ہے جڑی بہر نہیں پکدی ہے. جی بالکل ایسے ہی. ہن سارے ملتان سویرے ڈولی دی روٹی بہت کھادی ویندی ہے. دال مونگ, تاج بھائی دال مونگ بہت کھاتا ہے. پاک گیٹ اور سارا دولت میرے گھر تے بالکل نال ملدے شام کو. انہاں دے گھر تے نال ملدے, انہاں دے گھروں کو دعوت نہیں آئی آ کے دال مونگ کھا میں کہنے والا تھا. تعلقات بہت اچھے لگے. اے درباری سے ہوا گال آ گئی گلا تے ڈھکری مار نہ جائیے, میں گلا کھڑے والی بندہ نہیں بنتا. خیر درم مطلب ایک ایسا دعوت بھی ہونی چاہیے جن دے ملتان دے تہذیبی کھانے جڑے ہیں وہ انہاں دے گھر بیٹھ کے تڑکے دے نال انہاں کو کھانا چاہیے. بالکل. تاج صاحب, سونے دا گھر آکھیا گیا, ایک بیت الذهب آکھیا گیا ملتان کو, سونے دا گھر, ان دی کیا وجوہات ہیں؟ وہ اس لیے کہ یہاں بت پرستی, سونا بہت زیادہ, اور ہیرے جواہرات جو بھی حملہ آور ہوتا تھا, کہنا تو نہیں چاہیے, بہرحال یہ ہے کہ وہ یہاں سے سب کچھ لوٹ کے لے جاتا تھا. اب یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب محمد بن قاسم آئے تو اس نے فتح کیا یہاں پر. فتح کرنے کے بعد اس نے یہاں سے ملتان سے باقاعدہ حجاج بن یوسف کو, ٹھیک ہے جی, باقاعدہ یہاں سے ڈولی کی روٹی بھیجی. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی بھیجی جو کہ ملتان کی تھیں. اب اس علاقے میں جہاں سے محمد بن قاسم آیا تھا وہاں بھینس اور گائے نہیں ہوتی. اچھا. تو 400 گائے بھینس اکٹھی کر کے حجاج بن یوسف کو بھیجی گئیں, اور ایک ہاتھی بھی بھیجا گیا یہاں سے. فتح الابدان میں آپ پڑھیں کہ یہ یہاں سے بھیجے گئے عرب کی طرف شام میں. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ
ابن حوقل یہ کہتا ہے کہ یہاں سے سرکہ بھی بھیجا گیا، لیمو بھی بھیجا گیا اور آم بھی بھیجے گئے. صحیح. ٹھیک ہے جی. اور سون حلوے کا ذکر نہیں ملتا کہ سون حلوہ نہیں. اب یہ کہ جہاں سے وہ یہاں کیا لائے، جو ہم کھجور کھاتے ہیں یہ وہاں سے آئی. اور آم تو ویسے مشہور ہیں پوری دنیا میں. بڑی خوبصورت کال کہتے ہیں. یہ کھجور جو ہے نا یہ عرب سے آئی ہے، یعنی کھجور اتھو آئی ہے، کیونکہ وہ یوں ہی سپہ سالار آتے تھے، فوج آتے تھے، کھاتے آتے تھے، جس راستے سے آئے ہیں وہ بیج پھینکتے ہیں تو وہ کھجور ہوئی ہے. آم بھی بھیجیں ہیں جی. آم کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کھجور کے بعد تھوڑی سی ایک بات رہ گئی ہے. کھجور کے ساتھ جو اچھی نسل کا اونٹ ہے وہ بھی یہاں آیا. صحیح. ہمارا دیسی اونٹ تھا، وہ عربی اونٹ بھی یہاں، جو آج کل اس وقت بڑا قیمتی ہے یہاں پر اونٹ. باقی رہا جہاں تک آم کی بات، اگر آپ انجیل پڑھیں تو انجیل میں بھی آم کا ذکر ہے. واہ. صحیح. انجیل میں حضرت عیسیٰ السلام کے دور میں بھی آم موجود تھا. ٹھیک ہے جی. ملتان میں آم رہا ہے اور آم اس لیے بھیجا گیا ہے، اور اس وقت بھی ملتان کی ایک مثال ہے کہ بالکل جی پہچان ہے، شناخت ہے بالکل. مگر یہ دیکھیں کہ اس کو چوسا کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک چوسا ہے. یہ ایک موضع ہے جس میں زراعت نے ترقی کر کے اس موضع کا نام تھا چوسا. عام اتھو دی پیداوار ہے، خاص اتھو دی چوسا اس کا نام رکھ دیا گیا. صحیح صحیح صحیح. ٹھیک ہے جی. اب فجری ہے، فجری جو ہے نا یہ بنگلہ دیش کی ایک بنگالی عورت نے وہاں اس کی پیداوار کی، اس کے نام سے یہ فجری ہے. یہ بنگالی عورت کے نام سے. یہ ہے تاریخ ہماری، تاریخ زبردست، بہت پرانی چیز ہے، بہت اچھی تاریخ. جسٹ امیجن آپ حیران رہیں گے کہ اب یہ دیکھیے کہ آپ محسوس نہ کیجئے گا کہ عورتیں یہ چلکی بناتی ہیں، سوراخ کرتی ہیں. یہ کہاں سے آئیں؟ یہ مصر اور بابل سے آئیں. ملتان 13.5. اور سب سے پہلے جو آپ نے جنرل کنگھم نے جو کراچی پہ کھدائی کی، جنرل کنگ انگریزوں کے دور میں، وہ قلعے پر کھدائی کرنے کے بعد اس کو نیچے سے جو آثار ملے وہ یہی ملے کہ بابل اور مصر سے جو چیزیں ہیں وہ یہاں آئی ہیں. ایسی ایسی چیزیں ملی ہیں جو کہ یہاں کی نہیں تھی، وہاں کی تھی. صحیح. تاج صاحب سارے ملتان دے دروازے ہیں، دروازے جنہیں بورڈ گیٹ دروازے کو آکھیا میں کہ ایک قدیم ترین دروازہ اپنی اصل ساختی نے، اصل تو مراد جڑی کئی ٹائم مرمت تھی ہو سی 50 سال 100 سال پہلے. یہ کتنے دروازے ہیں ٹوٹل ملتان دے؟ اصل میں تو 9 دروازے ہیں. 9 دروازے جی. ہوں موجود کتنے؟ بظاہر تو ایک بورڈ گیٹ ہے، حرم گیٹ ہے، پاک گیٹ ہے. پاک گیٹ جو انگریزوں کے دور میں جو ہے نا جب حملہ ہوا تو انہوں نے توڑ دیا. دہلی گیٹ اور دہلی گیٹ موجود ہے. دہلی گیٹ اس لیے نام رکھا گیا ہے کیونکہ یہ دہلی کی طرف سڑک جاتی تھی. اچھا میں تو ایک گال ایڈ کرے سا درباری صاحب آپ بھی توجہ سے کہ دہلی گیٹ کو مطلب اگر تو سب فضا چو تصویر چھکو نا، دہلی گیٹ دے سامنے ایک بازار ویندا پہ ٹی بی ہسپتال پاس. دہلی گیٹ دے دروازے کولوں کوئی تقریباً 1 کلومیٹر یا 1.5 کلومیٹر دے فاصلے تے آج تو 30 32 35 سال پہلے تک ایک سیل لگی ہوئی آئی جنہوں تے لکھے ہوئے آئی دہلی 445. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور ایویں 445 میل لکھا ہوا میل ایویں ہی اگر تسا ملتانی دروازہ دہلی والے قلعے دا اوندا رخ بالکل ایویں دہلی دروازہ ہے، ان تے ملتانی دروازہ ان بالکل سامنے. ایسی سائنس ہے، ایسی ٹیکنیک ہے. اندے بہر لکھے ہوئے آئی ملتان 445 میل. اور یہ رستہ ہوں اتوں سڑک لاندے ہیں، چنگی بلی ہائٹ ہوں ہے، تلے گھوڑے لے کے والے سیدھے تھی اسے رستے دہلی ویندے ہیں. اج تاریخ مٹتی پئی ہے، اج تاریخ کو بچاون دی بڑی ضرورت ہے. جی میں عرض کروں کہ اگر آپ لاہور چلتے ہیں تو شاہی مسجد جی اس پہ اگر آپ کھڑے ہو کے ادھر اپنا شالمار باغ کو دیکھیں گے تو اس کے 4 مینار ہیں. ہاں یہاں سے کھڑے ہو کے دیکھیں گے تو 3 نظر آئیں گے. واہ. اگر وہاں سے شالمار سے کھڑے ہو کے دیکھیں گے نہیں اپنا جہاں نور جہاں کا مقبرہ ہے وہاں سے کھڑے ہو کے دیکھیں گے تو یہ 4 مینار کی بجائے 3 مینار. یہ ٹیکنیکلی طور پر ایسے لوگ تھے. کیا بات. اگلے زمانے دے بندے کاریگر بہت اعلیٰ بہت بہترین اور بڑی سائنس ہوندی ہے. سر اساج سائنس کی گال کریں دیں سائنس تو ملے موجود ہے. یہ دیکھیں کہ بھئی آج سے 100 سال پہلے یہاں کی جو عورت تھی نا وہ رات کو نکلتی تھی اپنے
میکے یا سسرال جہاں بھی جانا اور رات کو ہی واپس آتی تھی. پردہ یہاں کا بہت بڑی اہمیت رکھتا جی تھا. جی. اور اگر بزرگ گھر میں داخل ہوتا تھا تو ہر عورت سر پہ دوپٹہ اوڑھ لیتی. تہذیب سر ایک ثقافت دے رنگ ہے. ہاں، اور درباری صاحب ملتان دے محلے اے تاج بھائی بیٹھے خود مورخ ہیں. اے بھی ایک ایسے قدیم علاقے چراندن جنہاں دے محلیاں دے نام بھی اپنے ہنرمنداں دے نام تے رکھے ہوئے ہیں. اور عامر دربار صاحب جڑا میرا اپنا ذاتی محلہ ہے باغ بیگی آدھے نے کہ او بیگی ہوندی ہے انہوں یہ باغ ہوندے انہاں دے باغ ہے ایویں مختلف باغیچیاں اس کی ہسٹری ہے باقاعدہ. بڑی تاریخ ہے بڑی زبردست. محلہ شطرنجی باف، محلہ قالین باف، محلہ لاٹو والا، محلہ درکھانا، یعنی ہنرمنداں دے ناماں دے اوتے محلیاں دے نام رکھے گئے ہیں. اور یہ بڑے خوبصورت اور بڑا خوبصورت تہذیب، بڑا خوبصورت کلچر. جتنا مان کروں جتنا فخر کروں اپنے ملتان تے اپنے وسیب تے اتنا گھٹ نہیں. عامر آج بہت مزہ آئے جی بہت اچھا ماشاءاللہ. لگا بڑی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت گال مہار دی اور بڑی سوڑی یاداں بہت اچھا. ویلا ہی ہوں اجازت گھنن دا. تاج صاحب آپ تو بہت شکریہ. آپ کا بھی تشریف تفصیل میں بتایا تھا. بہت شکریہ. میری ٹیم ہی میری اپنی. اور درباری صاحب آپ تو بہت شکریہ. آپ نے کھانے دی خوشبو نال ماحول کو سجائے رکھا. اور حفظہ آپ دا بھی بہت شکریہ. ہن اساں اجازت دا ویلا ہے. بالکل عامر اجازت دا ویلا. ناظرین ادن علی جی عامر شہزاد شمیم انصاری کو اجازت دے سو. اور گیت ہو سی ہون حفظہ دا اور ساکو اجازت انشاءاللہ اگلے پروگرام. اللہ دی امان. اللہ. میں تے میرا دل بر جانے، میں تے میرا دل بر جانے، بلیاں تے پیار کہانی. میں تے میرا دل بر جانے، بلیاں تے پیار کہانی. ساواں چ آیا ہے طوفان، موسم ہویا ہے بے ایمان. میں تے میرا دل بر جانے، بلیاں تے پیار کہانی. ساواں چ آیا ہے طوفان، موسم ہویا ہے بے ایمان. میں تے میرا دل بر جانے، بلیاں تے پیار کہانی. ساواں چ آیا ہے طوفان، موسم ہویا ہے بے ایمان. میں تے میرا دل بر جانے، بلیاں تے پیار کہانی. شوق نگارے تیرے گواہی، مل کے ٹور پیار دراہی. جد تک سائے تیری قسمیں، میں نے سینی پل وچ جدائی. اکھیاں نے کھیڈ رچائی، کملی دی ہوش بلائی. زلفاں